نہیں چھوڑوں گا آج اس چپکلی کو. سیریسلی. جیلسی میں اتنا گر گئی مجھ پر. آریز شہزادے پر جھوٹے الزام لگا کر اس لڑکی نے آغا خان کے سامنے اپنی بلے بلے کروا لی اور مجھے آغا خان کے سامنے نکھٹو، آوارہ، نکما، لڑکی باز اور نہ جانے کیا کیا پروف کر دیا. وہ غصے میں بڑبڑاتے کمرے میں داخل ہوا. زنیرہ کو آرام سے بیڈ پر سوتا دیکھ کر آریز کے خوبصورت چہرے پر سختی چھا گئی. وہ لب بھینچ کر سرخ چہرہ لیے آگے بڑھا اور ٹھا سے کمفرٹر اس پر اتارتے دور اچھال گیا. مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھا تھا. اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اس کی بیوی ایسے ولگر نائٹیز پہن کر سونے کی شوقین تھی. سلیو لیس ریڈ نائٹی میں اس کا دودھیا بدن چمک رہا تھا. آریز نے بنا آواز پیدا کیے اسے نرمی سے باہوں میں "What the hell؟ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟" وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا تو سامنے کھڑی زنیرہ کی ہنسی کا فوارہ چھوٹ گیا اور وہ ہنس ہنس کر بے حال ہوئے جا رہی تھی. آریز اس وقت اپنے دوست کی شادی کے سلسلے میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تھا اور دیر ہو جانے کے باعث تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب سامنے سے آتی ہوئی زنیرہ اس سے ٹکرا گئی. اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ آریز کے کپڑوں کو داغدار کر گیا اور وہ غصے سے چلا اٹھا، جبکہ زنیرہ جو جانتی تھی کہ یہ آریز کی فیورٹ شرٹ تھی اس وقت اس کی شرٹ کی یہ حالت اور خود آریز کی درکت بنا ہوا دیکھ کر ہنس ہنس کر بے حال ہوئے جا رہی تھی. "آج تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، موٹی بھینس کہیں کی. اندھے سانڈ کی طرح بھاگی آ رہی ہو." آریز اس کے پیچھے لپکا. وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی. آریز اس کے پیچھے پیچھے اور زنیرہ آگے آگے. زنیرہ کی ہنسی اور کھلکھلاہٹیں ساری حویلی میں گونج رہی تھیں، جبکہ آریز اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. حالانکہ زنیرہ تھوڑی صحت مند تھی لیکن پھر بھی دوڑ میں بہت تیز تھی. آریز اسے پیچھے سے برا بھلا کہہ رہا تھا. "تمہاری وجہ سے میرا آج کا دن برباد ہو گیا. میرے بیسٹ فرینڈ کی شادی کا فنکشن تھا. تمہاری وجہ سے ایک تو میں لیٹ ہو گیا اور اوپر سے کپڑوں کا بھی دیکھو کیا حال کر دیا ہے. چپکلی کہیں کی. پتہ نہیں کہاں سے میرے پلے پڑ گئی ہے. آج آغا جان کو آ لینے دو. تمہاری شکایت نہ لگائی تو پھر کہنا." آریز اسے باتیں سناتا ہوا پیچھے بھاگ رہا تھا. زنیرہ نے جھٹ آغا خان کے کمرے میں گھس کر کنڈی چڑھا لی اور اندر سے بولی، "تم آغا خان سے جو مرضی کہہ لو، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. تم سوتیلے ہو اور میں ان کی اپنی ہوں." زنیرہ نے ہمیشہ کی طرح وہی فکرہ دہرایا جس سے وہ چڑھتا تھا. آریز ہنس میں معمول چڑھ گیا اور کہنے لگا، "ابھی تو مجھے دیر ہو رہی ہے، آ کر تم سے نبٹتا ہوں." یہ کہہ کر وہ اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور اسے سب سے زیادہ کوفت اس بات سے ہو رہی تھی کہ اسے پھر سے کپڑے تبدیل کرنا پڑنے تھے اور پھر فنکشن تک پہنچتے پہنچتے شاید فنکشن کا اختتام ہی ہو جاتا. لیکن وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا کیونکہ وہ یہ شادی مس نہیں کر سکتا تھا. "آغا جان، آج آپ فیصلہ کر ہی دیجئے. میں آپ کا اپنا پوتا ہوں یا آپ نے مجھے کہیں سے اٹھایا ہے؟ ہر بات میں آپ اس چپکلی کی حمایت کرتے ہیں. ہر بات میں آپ اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مجھ پر ترجیح دیتے ہیں. آخر ایسا کیا ہے اس موٹی بھینس میں کہ آپ کے سامنے میں بالکل زیرو ہو جاتا ہوں." آریز نے جب آغا خان کو لان میں دھوپ سیکتے ہوئے دیکھا تو وہیں پر چلا آیا اور آتے ہی حسب معمول شکوے شروع کر دیے. آغا خان دھیمے سے لہجے میں مسکرا کر بولے، "بیٹا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ معصوم سی بچی ہے، شرارتیں کرتی ہے. تم کیوں اتنا تنگ رہتے ہو اس سے؟" آغا جان نے نرمی سے آریز سے دریافت کیا تو وہ کل رات والی ساری کارستانی انہیں بتا بیٹھا، جسے سن کر آغا خان بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے اور بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس دیے، جس پر آریز مزید ناراض ہو گیا. "دیکھا آغا جان، آپ بھی اس کی حرکتوں کو انجوائے کرتے ہیں اور کتنا خوش ہو رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتا بھی ہے کہ مجھے کل کتنی سبکی اٹھانی پڑی. ایک تو میں گھر سے ہی اتنا لیٹ ہو گیا، اوپر سے دوست کی شادی کا فنکشن تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ آپ اسے بلا کر سرزنش کریں، اب اس کی باتیں سن کر اور ہنس رہے ہیں."
آریز خفا سا اٹھ کھڑا ہوا تو آغا جان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس کرسی پر بٹھایا اور بولے، ارے بیٹا، تم دونوں سے ہی تو میرے گھر کی رونق ہے، ورنہ تو خاندان میں اور ہے ہی کون؟ ویسے بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ زنیرہ تمہاری اکلوتی پھپھو کی بیٹی ہے، اور اس کے باپ کے انتقال کے بعد تمہاری پھپھو جب یہاں پر بیوہ ہو کر آئیں تو کتنی زیادہ دل برداشتہ رہتی تھی۔ زنیرہ تب صرف 2 سال کی تھی، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے تمہاری پھپھو کی دوسری شادی کر دی اور وہ بیاہ کر امریکہ چلی گئی۔ تب سے زنیرہ میرے پاس ہے۔ میں کیسے اسے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ایک ایک لمحہ اس کا خیال رکھا ہے، بالکل پھولوں کی طرح اس کی پرورش کی ہے۔ بن ماں باپ کی بچی ہے، اسی لیے میرا کچھ کہنے کو دل نہیں چاہتا۔ آغا خان نے محبت سے زنیرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تو آریز بھی خاموش ہو گیا۔ یہ سچ تھا کہ زنیرہ نے بڑی محرومی والی زندگی گزاری ہے۔ ماں باپ کے بغیر اپنے نانا کے گھر میں پلنا اور ماموں اور مامی کے ساتھ رہنا زنیرہ کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اس نے یہ وقت خاموشی سے گزارا۔ تاہم کچھ دیر کے بعد وہ بولا، لیکن آغا جان، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اس کی سائیڈ لیں، کبھی تو میری بات بھی مان لیا کریں۔ آریز کے خفا لہجوں کو محسوس کر کے آغا جان بولے، اچھا چلو ٹھیک ہے، ایسا کرو ابھی بلاؤ اسے، اور دیکھنا تمہارے سامنے اس کے کیسے کان کھینچتا ہوں۔ یہ سن کر آریز بھی کھل اٹھا اور فوراً زنیرہ کو بلانے کے لیے اندر چلا آیا۔ وہ جو اپنی کسی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی، اس کی آواز سن کر وہیں رک گیا۔ ارے آریز کو تو میں تگنی کا ناچ نچا کر رکھتی ہوں، آغا جان سے میں جو کہتی ہوں آغا جان میری بات مانتے ہیں، اور میری وجہ سے آریز کو اکثر ہی ڈانٹ پڑتی رہتی ہے۔ تم فکر مت کرو، میں اسے زج کرنے کے نت نئے طریقے ڈھونڈ لیتی ہوں۔ کل بھی میں جان بوجھ کر اس سے ٹکرائی تھی اور اس کے سارے کپڑے برباد ہو گئے تھے۔ ساری چائے اس کے کپڑوں کو داغدار کر گئی اور آریز کا منہ سوج گیا تھا۔ ارے وہ منظر دیکھنے والا تھا، اگر تم ہوتی تو بہت انجوائے کرتی۔ زنیرہ اپنی کسی سہیلی کو اپنی کل رات والی کارستانی کے بارے میں بتا رہی تھی، اور آریز کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور بولا، محترمہ، اسی کل والی کارستانی کی وجہ سے اب زنیرہ کی آغا جان کے سامنے پیشی ہے، اسی لیے آپ بعد میں فون کر کے اس سے حالات معلوم کر لیجئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا، جہاں زنیرہ اسے خفا نظروں سے گھور رہی تھی۔ ارے اٹھو چلو، تمہارے آغا جان کے سامنے پیشی ہے، اس نے لطف لینے والے انداز میں کہا، اور اسے وہاں سے اٹھا کر باہر لے آیا، جہاں آغا جان کسی ملازم پر بری طرح برس رہے تھے۔ ارے کتنی بار میں نے تم لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یوں ہی کسی کو منہ اٹھا کر اندر مت آنے دیا کرو، لیکن تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، نہ جانے کس کس کو بلا لیتے ہو، اور پھر بعد میں مجھے بھگتنا پڑتا ہے۔ آغا جان چوکیدار کے اوپر برس رہے تھے۔ آریز نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، آغا جان کیا ہوا؟ اب کیا کر دیا چوکیدار بابا نے؟ یہ کہتے ہوئے وہ لان چیئر سنبھال کر بیٹھ گیا اور ہلکے سے آنکھ کے اشارہ کر کے چوکیدار کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ آغا جان غصے بھرے انداز میں بولے، ارے اس کو میں نے کتنی بار بولا ہے کہ یوں ہی حویلی میں سب کو داخل نہ ہونے دیا کریں، جب تک کہ میں خود نہ کہوں، پہلے مجھے آ کر بتائیں۔ ابھی بھی نہ جانے کس عورت کو اندر گھسا لیا، اور وہ عورت میرا موڈ سخت خراب کر گئی ہے۔ آغا جان اس وقت بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ آریز خاموش ہو گیا۔ زنیرہ بھی لان چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ لمحے اسی طرح خاموشی کی نظر ہو گئے، جب ایک دم آریز نے گلا کھنکھار کر آغا جان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ آغا جان اس کی طرف متوجہ ہوئے بھی تو آریز نے آنکھ کے اشارے سے زنیرہ کی طرف اشارہ کیا، تو آغا جان سمجھ کر مسکرا دیے، اور پھر سنجیدہ سی شکل بنا کر زنیرہ کی طرف مڑے اور بولے، بیٹا کل تم نے آریز کو بہت تنگ کیا ہے، اس کے نئے کپڑے برباد کر دیے، اس نے اپنے دوست کی شادی میں جانا تھا۔ زنیرہ معصومیت سے بولی، آغا جان یقین کریں میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سامنے سے بہت تیزی سے سیڑھیاں اتار رہا تھا اور میں چائے کا کپ لے کر سیڑھیاں چڑھنے والی تھی۔ اب مجھے کیا معلوم کہ یہ مجھ سے ٹکرا جائے گا؟ کیا اس کو خود نظر نہیں آیا کہ میں سامنے سے آ رہی ہوں؟ زنیرہ نے معصومیت سے جواب دیا
تو آغا جان بولے، ٹھیک ہے بیٹا، آئندہ احتیاط کرنا۔ اتنا کہہ کر آغا جان اپنی چھڑی کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ آریز شاکی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آغا جان بس اتنا ہی؟ آپ نے اس موٹی چھپکلی کو اور کچھ بھی نہیں کہا؟ اس نے میرا وقت برباد کیا، میرے نئے سوٹ کا بیڑا غرق کر دیا، اور آپ اسے صرف یہ 2 جملے بول کر اٹھ گئے ہیں۔ آریز اس وقت سخت صدمے میں تھا۔ آغا جان اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولے، بیٹا کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، تم بھی درگزر کرو۔ یہ کہہ کر آغا جان تو اندر کی طرف بڑھ گئے، مگر زنیرہ ان کے جانے کے بعد کھلکھلا کر ہنس دی اور اسے منہ چڑھاتی ہوئی تیزی سے اندر کی طرف بھاگی، جبکہ آریز اپنی مٹھیاں بھینچتا ہوا اپنے غصے کو ضبط کرنے لگا۔ زنیرہ بیٹا، آریز کو اتنا تنگ مت کیا کرو، وہ تمہارا شوہر ہے، تم اسے اس طرح تنگ کرتی ہو تو وہ چڑ جاتا ہے، اس کی عزت کیا کرو۔ رات کو معمول کے مطابق جب زنیرہ آغا جان کو دودھ کا گلاس دینے کے لیے آئی تو انہوں نے اسے روک لیا اور سمجھانے لگے، جبکہ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، آغا جان شوہر ہے تو کیا ہوا؟ آغا جان کی گھوری پر وہ جلدی سے بولی، ٹھیک ہے لیکن وہ خود مجھے بہت چڑھاتا ہے، اور آپ کو نہیں پتا وہ بہت تیز ہے، اس کے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں آج کل۔ میں نے اکثر اسے فون پر چوری چوری چھپ چھپ کے باتیں کرتے سنا ہے، لڑکیوں کے ساتھ وعدے وعید کرتا ہے، ان کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، آپ سے چوری سے ان سے ملتا بھی ہے۔ زنیرہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے آغا جان کے سامنے جس انداز میں کہا تھا، اس کی بات کو سن کر ان کے ماتھے پر غصے کی چند لکیریں نمودار ہو گئیں، اور وہ بولے، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تو زنیرہ فوراً بولی، جی آغا جان بالکل 100% سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کئی بار اس کے منہ سے مختلف لڑکیوں کے نام سنے ہیں، اور جب میں اس سے پوچھوں تو پھر مکر جاتا ہے۔ زنیرہ نے معصوم بنتے ہوئے آغا جان سے کہا تو وہ کسی سوچ میں مبتلا ہو گئے اور زنیرہ سے بولے، ایسا کرو تم اس کے اوپر کڑی نظر رکھو، اور جب بھی کوئی ایسی ویسی حرکت دیکھنا تو مجھے فوراً بتانا، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ آخر اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے، جو دل میں آئے گا وہی کرے گا، جانتا نہیں ہے کہ میں بھی آغا رحمان ہوں، اگر میں نے اسے اس طرح کی حرکتوں میں ملوث پایا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ آغا جان کے غصے سے خائف ہوتے ہوئے زنیرہ دل ہی دل میں اپنی خیریت کی دعا مانگتی کمرے سے نکلی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ بھی اس نے کہا ہے جھوٹ کہا ہے، اور اب اسے آریز کی خیریت خطرے میں معلوم ہو رہی تھی۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی، جب تک وہ آریز کو تنگ نہ کر لیتی تب تک اسے مزہ نہیں آتا تھا، اور اب تو یہ سوچ سوچ کر ہی مسکرا رہی تھی کہ آغا جان اس کا برا حال کریں گے اور آریز کو صحیح مزہ چکھائیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جو اپنی آج کی تازہ ترین واردات کی اطلاع اپنی سہیلی فرح کو دینے والی تھی۔ موٹی چھپکلی، اندھی گدھی، آج تو چھوڑوں گا نہیں میں اسے، اس نے آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا میں اتنا گرا پڑا ہوں کہ لڑکیوں کے ساتھ افیئر کرتا ہوں گا اور انہیں جھوٹے وعدے کر کے محبت کے جال میں پھنسا کے ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوں گا؟ آخر یہ میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ سیریسلی جیلسی میں اتنا گر گئی مجھ پر، آریز شہزادے پر جھوٹے الزام لگا کر اس لڑکی نے آغا جان کے سامنے اپنی بلے بلے کروا لی، اور مجھے آغا جان کے سامنے نکھٹو، آوارہ، نکما، لڑکی باز اور نہ جانے کیا کیا پروف کر دیا، اور نہ صرف خود سوچا بلکہ آغا جان کو بھی میری شکایت لگا دی۔ آج تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، نہ جانے کب یہ میرا پیچھا چھوڑے گی۔ وہ اپنے آپ میں سوچتا ہوا جب غصے سے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر سوئی ہوئی زنیرہ کو دیکھ کر حیران ہوا، جس نے اپنے اوپر کمبل کو سر تان رکھا تھا۔ آریز کو ایک دم اس پر بہت غصہ آیا، میرا سکون چین اڑا کر خود کتنے سکون سے سوئی ہوئی ہے یہ، میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں، اب تم دیکھنا آج میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں، اپنے اگلے پچھلے سارے بدلے چکا کر ہی رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے کمبل اتارا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھا تھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اس کی بیوی ایسے ولگر نائٹیز پہن کر سونے کی شوقین ہو سکتی ہے۔ زنیرہ کو اس بولڈ لک میں دیکھ کر اس کی اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں،
وہ اس کی حالت سے بے خبر نیند میں غرق تھی اور سوئے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ چند شرارتی بالوں کی لٹیں اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے حصار میں کیے ہوئے تھے۔ سرخ رنگ کی سلیو لیس نائٹی میں اس کا دودھیا بدن دیکھنے والے کو اپنی طرف دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ آریز کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کی جگہ محبت بھرے جذبات نے لے لی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور زنیرہ کے چہرے پر آئی ہوئی چند شرارتی لٹوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے پیچھے کیا۔ زنیرہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی اور پھر آریز کا ہاتھ تھام کر دوبارہ سو گئی۔ آریز اس کے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے محبت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں اس وقت جذبات کا طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ وہ لڑکی جو ہر وقت اسے نیچا دکھانے میں لگی رہتی تھی، یہاں تک کہ آغا جان کے سامنے بھی اس نے آریز کو نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس وقت اس کے حواسوں کو مختل کیے دے رہی تھی۔ اپنے جذبات کو تھپک کر سلانے کی کوشش کرتا ہوا وہ ایک دم زنیرہ پر جھک گیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ٹھنڈے ہونٹ رکھتے وہ اپنے جذبات کی گرمی اس کی نازک پنکھڑیوں پر انڈیلنے لگا۔ وہ زنیرہ کے اوپر جھکا ہوا اس کی گردن پر اپنی محبت کی نشانیاں ثبت کرنے لگا۔ زنیرہ ہلکا سا مزاحمت کر رہی تھی، لیکن آریز نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اپنا آپ شدت سے اس میں منتقل کرنے لگا۔ جذبات کے اس طوفان کے آگے زنیرہ بھی بند نہ باندھ سکی اور اس نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ محبت ان دونوں کے بیچ سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی اور وہ اس محبت کے آگے بے دام غلام کی طرح سر جھکا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ آغا رحمان اس حویلی کے سربراہ تھے اور ان کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا آغا کریم اور ایک بیٹی نفیسہ تھی۔ آغا رحمان کا لیدر گارمنٹس کا کام تھا اور وہ ملک کے چند جانے مانے بڑے بزنس مین میں سے ایک تھے۔ آغا کریم کی شادی انہوں نے اپنے ہی ایک حلقے کے بزنس مین کی بیٹی سے کی تھی۔ آغا کریم کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا آریز۔ دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش باش تھیں، جبکہ نفیسہ کی ایک ہی اولاد تھی، زنیرہ، جو نفیسہ کے پہلے شوہر میں سے تھی، اور پہلے شوہر کے انتقال کے بعد جب نفیسہ اس حویلی میں آئی تو بہت عرصے تک غم زدہ رہی تھی۔ آغا جان نے اپنی بیٹی کو بہت سنبھالا، جبکہ زنیرہ کو اس کی نانی نے پال پوس کر بڑا کیا۔ نفیسہ کو بیوہ ہوئے 2 سال ہو چکے تھے جب آغا رحمان نے اپنے حلقے میں ایک اچھے بزنس مین سے اس کی شادی کروا دی اور وہ رخصت ہو کر امریکہ چلی گئی۔ وہاں ان کے 3 بچے ہیں، جن میں سے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہیں، اور نفیسہ ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہیں زنیرہ کا خیال تک نہیں آتا تھا۔ زنیرہ جو یہاں پر اپنے آغا جان کی بدولت ہی موجود تھی اور انہی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی، لیکن جب رات کی تنہائی ہوتی تو اسے اپنی ماں کی یاد شدت سے آتی اور وہ ان سے روتے ہوئے گلہ بھی کرتی کہ وہ اسے حویلی میں اکیلا چھوڑ کر خود چلی گئیں، جبکہ آغا کریم اور ان کی بیگم بھی زنیرہ کا بہت خیال رکھتے تھے اور اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ زنیرہ نے جیسے ہی اپنا BSc کمپلیٹ کیا تب تک آریز اپنے خاندانی بزنس کو جوائن کر چکا تھا اور اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آغا جان اس کے بہت زیادہ معترف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آریز کی شادی فوراً زنیرہ سے کروا دی، حالانکہ زنیرہ اور آریز کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کافی کوشش کرتے اور ہر وقت ان دونوں کی ناک پر غصہ دھرا رہتا تھا، جس کی بدولت وہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، لیکن آغا جان جانتے تھے کہ بچوں میں اس طرح کی چھوٹی موٹی جھڑپیں اور شرارتیں ہوتی رہتی ہیں، اسی لیے ان کے فیصلے کے آگے کسی نے بھی چون چرا نہیں کی اور ان دونوں کو شادی کی ایک بہت بڑی تقریب میں ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا گیا۔ شادی کی رات آریز نے زنیرہ پر واضح کر دیا تھا کہ یہ شادی صرف اس نے آغا جان کی وجہ سے کی ہے اور اسے زنیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جو لڑکی ہر وقت اسے نیچا دکھاتی رہتی ہے اور اس سے تمیز سے بات تک نہیں کرتی، وہ بھلا اسے اپنے شریک حیات کے روپ میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ زنیرہ نے بھی اسے دو بدو یہی جواب دیا تھا، لیکن اب اس کے دل میں زنیرہ کے حوالے سے مزید کڑواہٹ گھل گئی تھی اور وہ کڑواہٹ اب تک قائم تھی۔
حالانکہ ان کی شادی کو ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن ان 6 ماہ میں ایک دن بھی ان کے بیچ محبت کا ایک پل بھی نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف آغا جان کے کان بھرتے رہتے تھے اور آغا جان کی گڈ بک میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ آغا جان نے صرف یہی نہیں کیا تھا کہ ان دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد بھی ان دونوں کے نام کر دی تھی، اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو انہیں اپنی جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ یہ شرط آغا جان نے اپنی وصیت میں رکھ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ لیکن آج آریز جو اتنے مہینوں سے اپنے آپ پر باندھ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس رشتے کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا، اس وقت خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور زنیرہ پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو زنیرہ برابر میں موجود نہیں تھی۔ آریز کو رات کا واقعہ یاد آیا تو ایک دم سے ڈھیروں شرمندگی نے اسے آن گھیرا۔ نہ جانے وہ کیا سوچتی ہوگی کہ میں اتنا گھٹیا انسان ہوں کہ ایک دم سے اسے دیکھ کر بہک گیا۔ آریز نے جیسے خود کو کوسا اور جلدی سے فریش ہونے کے لیے چل دیا، کیونکہ 9 بج چکے تھے اور وہ پہلے ہی آفس سے لیٹ ہو چکا تھا۔ جب وہ ٹی وی لاؤنج میں آیا تو سامنے ہی آغا جان اور زنیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کسی بات پر بہت زور و شور سے بحث کر رہے تھے۔ آریز کو لگا کہ شاید اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اسی لیے وہ تھوڑا پیچھے رک گیا، کیونکہ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اگر زنیرہ نے آغا جان کو رات والی بات کے بارے میں بتا دیا تو شاید آغا جان اسے ڈانٹیں گے۔ لیکن وہ تو آغا جان سے اپنی کسی سہیلی کی شادی میں جانے کی اجازت مانگ رہی تھی اور آغا جان اسے کہہ رہے تھے کہ آریز سے اجازت لو، جبکہ زنیرہ بولی، آریز کیوں آغا جان؟ آپ بڑے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں چلی جاؤں گی، ورنہ اگر انکار کریں گے تو پھر آپ کی منت سماجت کر لوں گی۔ زنیرہ نے معصوم سے انداز میں کہا تو آغا جان کہنے لگے، بیٹا، آریز تمہارا شوہر ہے اور شوہر ہونے کے ناطے اس کے کچھ حقوق ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اس سے عزت سے پیش آؤ، اس کا احترام کرو اور اسے شوہر ہونے کی عزت دو۔ اب یہ بچپنا چھوڑ دو۔ آغا جان نے زنیرہ کو سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے اپنی پلکیں جھکا لی اور آہستہ سے بولی، جی آغا جان۔ اتنی دیر میں آریز ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر رکا۔ آغا جان اور زنیرہ کو مشترکہ سلام کرتے ہوئے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت کافی سنجیدہ تھا۔ زنیرہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک محسوس کی جانے والی شرم کی سرخیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ تبھی آغا جان نے آریز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے بیٹا، شام کو ذرا جلدی گھر آ جانا، زنیرہ کو اپنی سہیلی کی شادی میں جانا ہے تو تم اس کے ساتھ چلے جانا۔ اکیلے جاتی اچھی نہیں لگتی، اب اس کی شادی ہو چکی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی یہ ہر جگہ جائے۔ آغا جان نے یہ کہتے ہوئے آریز کو تاکید کی تو زنیرہ ایک نظر انہیں دیکھ کر رہ گئی، کیونکہ یہ بات تو دونوں کے بیچ طے ہوئی ہی نہیں تھی کہ آریز اس کے ساتھ شادی میں شامل ہوگا۔ تبھی آریز آہستہ سے سر جھکا کر بولا، جی ٹھیک ہے آغا جان، میں آ جاؤں گا، اسے کہیے گا یہ تیار رہے۔ تو آغا جان بولے، ارے بیٹا، تمہارے سامنے بیٹھی ہے، خود بول دو۔ آغا جان کے کہنے پر وہ آہستہ سے زنیرہ کو مخاطب کر کے بولا، تم شام کو تیار رہنا اور میرے کپڑے بھی نکال دینا۔ آریز نے یہ کہہ کر جوس کا آخری گھونٹ بھرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زنیرہ نے دیکھا تھا کہ اس نے بہت کم ناشتہ کیا ہے۔ آغا جان نے اسے ٹوکا بھی، ارے ناشتہ تو مکمل کرتے جاؤ، لیکن وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، جبکہ زنیرہ اس کی پشت کے پیچھے سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خواہش بیدار ہوئی کہ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے جائے اور وہ بے ساختہ اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے، لیکن پھر اپنی ازلی لاپرواہی کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکی اور آغا جان کے ساتھ دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ چلو جلدی کرو، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں میں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زنیرہ جلدی سے بولی تو آریز ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی، بال کمر پر کھلے ہوئے تھے جنہیں نیچے سے ہلکا سا کرل کیا ہوا تھا، جبکہ نیچرل میک اپ میں وہ اس وقت دلکشی کی حد تک حسین لگ رہی تھی اور آریز اس کے اس معصوم حسن کو دیکھ کر پگھلے جا رہا تھا۔
کل رات کی قربتیں اس کی نگاہوں کے سامنے جھلملانے لگی تھیں۔ آریز نے آہستہ سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ خود بھی اس وقت سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ گاڑی سگنل پر رکی تو ایک چھوٹا بچہ گجرے لے کر آیا تھا۔ ارے صاحب، اپنی بیگم کے لیے لے لو، بی بی کو اچھے لگیں گے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو آریز چڑ جاتا یا پھر اس بچے کو ڈانٹ دیتا، لیکن اس وقت اس نے اپنے والٹ سے 500 کا نوٹ نکالا اور اس بچے کو دے دیا۔ 2 گجرے لے کر اس نے انہیں زنیرہ کی طرف بڑھایا، جس نے خاموشی سے انہیں تھام لیا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے چند لمحے اس کی گود میں پڑے ہوئے ان گجروں کو دیکھا اور پھر گمبھیر لہجے میں بولا، انہیں پہن لو، یہ پہننے کے لیے ہوتے ہیں۔ جواباً وہ چڑھتے بولی، یہ پہنائے بھی تو جا سکتے ہیں۔ اس کے کہنے پر آریز نے اس کی کلائیوں میں گجرے پہنا دیے جو گاڑی میں مہک رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آریز کے جذبات کو بھی بھڑکا رہے تھے۔ آریز نے گاڑی میں مدھم سا میوزک لگا دیا، ہلکا ہلکا میوزک اور گانے کے بول، پہلا نشہ پہلا خمار، آریز کی محبت کو پوری طرح بیان کر رہے تھے۔ یکدم اس کا موڈ بدلا اور تبھی اس نے گاڑی شہر کے باہر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ زنیرہ نے جب بالکل آؤٹ آف وے سے جاتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ اسے ٹوک بیٹھی، ارے اس طرف نہیں جانا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہمیں دوسری طرف جانا ہے؟ زنیرہ کے ٹوکنے پر وہ کندھے اچکاتا ہوا شرارت سے اس کی طرف جھکا اور بولا، ہم کسی شادی میں نہیں جا رہے۔ اس دن تم نے میرا فنکشن برباد کیا تھا، آج میں تمہیں شادی پر نہیں جانے دوں گا، بلکہ ہم دونوں مل کر لانگ ڈرائیو پر چلیں گے اور باہر کھانا کھائیں گے اور پھر رات کو دیر سے گھر آئیں گے۔ آریز نے اپنا پلان اسے بتایا تو وہ حیرانی سے منہ کھولے اسے گھور کر رہ گئی۔ صدمے سے سنبھلتے ہوئے وہ فوراً بولی، آریز دیکھو، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، مجھے اس کی شادی میں ضرور جانا ہے، میرے لیے وہ شادی بہت ضروری ہے۔ لیکن آریز ترنت بولا، اور میرے لیے اس وقت تمہیں شادی سے دور رکھنا بہت ضروری ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہو، ورنہ میں یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اور اس کے دھمکی دینے پر زنیرہ خاموش ہو گئی۔ وہ اپنا کلچ کھول کے آغا جان کو کال ملانے کے لیے جیسے ہی اس نے موبائل نکالنا چاہا تو اس سے یاد آیا کہ موبائل تو وہ گھر پر ہی بھول آئی ہے، اور اب اپنی کمزور یادداشت کو کوستی وہ آریز کے رحم و کرم پر تھی۔ تبھی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولی، تم بس ایک بار گھر چلو، دیکھنا آغا خان سے کیسے تمہاری درگت بنواتی ہوں میں، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد وہ بھی ماحول کی خوابناکی اور رومانویت میں کھو گئی۔ آریز نے اس کے لیے ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ میں ٹیبل بک کروائی تھی، جہاں پر ان دونوں کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام تھا۔ آریز کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار کر جب وہ رات کو گھر پہنچی تو کچھ دیر پہلے والی تلخی بھول چکی تھی، اور اس وقت اس کی بھی آنکھوں میں نئی نئی محبت کا خمار سر اٹھانے لگا تھا۔ دیکھو آریز بیٹا، میں نے تمہیں بہت زیادہ چھوٹ دی ہے، تمہاری بہت ساری غلطیوں پر پردہ ڈالا ہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ شفقت بھرا رویہ اختیار کیے رکھا ہے، لیکن آج تم نے مجھے پورے آفس کے سامنے شرمندہ کروا کے رکھ دیا جب اس لڑکی نے کہا کہ تم اس کے ساتھ فلرٹ کر رہے تھے۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ دادا کے نام کو اس طرح ڈبونے کی؟ آقا جان اس وقت شدید غصے میں تھے اور سٹڈی روم سے ان کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ زنیرہ جو اس وقت آغا جان کو چائے دینے کے لیے سٹڈی روم کی طرف جا رہی تھی، یہ آواز سن کر رک گئی۔ آغا جان آریز پر غصہ کر رہے تھے، اور جو وجہ تھی اسے جان کر زنیرہ خود دنگ رہ گئی۔ تبھی آغا جان بولے، مجھے تو کئی بار زنیرہ نے تمہارے بارے میں خبردار بھی کیا تھا، مگر میں نے ہی توجہ نہیں دی۔ اگر پہلے ایسا کر لیتا آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے مختلف لڑکیوں کے ساتھ چکر ہیں اور تم ان کے ساتھ فلرٹ کرتے ہو، لیکن میں یہی سمجھا کہ میرا خون اتنا گندا نہیں ہو سکتا۔ لیکن تم نے نہ صرف اس کی بات کو سچ ثابت کر دیا، بلکہ مجھے بھی آج خود پر شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں تمہارا آقا ہوں۔ آغا جان نے یہ کہتے ہوئے نفرت سے آریز کی طرف دیکھا تو وہ جیسے ششدر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آغا جان اس سے اتنی نفرت اور بیزاریت کا اظہار کریں گے۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی والا تھا، آغا جان نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے،
آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ لیکن آغا جان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کر دیا اور کہا، جاؤ اب میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، مجھے تمہاری اب کوئی بات نہیں سننی۔ یقیناً اب بھی تم جھوٹ کا سہارا لوگے اور یقیناً تمہاری جھوٹی باتوں کے جال میں آ بھی جاؤں گا۔ آغا جان نے اسے کمرے سے نکال دیا اور باہر نکلتے ہی اس کی پہلی نظر زنیرہ پر پڑی، جو افسوس سے وہیں پر کھڑی تھی اور آریز کی شاکی نظروں سے جیسے شرمندہ سی ہو گئی۔ ایک دم آگے بڑھی اور بولی، آریز، میں تو صرف… ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ آریز نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا اور سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج اسے جو شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، اس شرمندگی نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا تھا، اور آغا جان کی آنکھوں میں اس کے لیے جو نفرت تھی وہ نفرت محسوس کر کے آریز کو اپنا وجود بالکل ریزہ ریزہ محسوس ہو رہا تھا۔ آغا جان، آپ نے آریز کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا ہے، زنیرہ نے آغا جان کو تھوڑا سا جھجکتے ہوئے کہا، تو آغا جان ایک دم غصے سے بولے، میں نے اسے بالکل صحیح ڈانٹا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ آج مجھے آفس میں کتنی شرمندگی ہوئی اس نالائق کی وجہ سے۔ میں تو اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر کے پرسکون ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ سب کچھ اچھے سے سنبھال لے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اپنے ورک پلیس پر اس طرح کے کام کرے گا، لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرے گا، انہیں اپنے غلط مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے اس پر۔ آخر میرے خون میں یہ گند کیسے شامل ہو گیا؟ آغا جان نے نفرت سے کہا، تو زنیرہ شرمندہ سی ہو کر بولی، آغا جان، دراصل میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ لیکن آغا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کر دیا اور کہنے لگے، اس وقت میں بہت پریشانی میں ہوں اور غصے میں بھی ہوں، اس لیے تم پھر کسی وقت مجھ سے یہ بات کرنا، ابھی نہیں۔ آغا جان نے یہ کہہ کر اسے بھی جانے کا اشارہ کر دیا اور زنیرہ چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ اسے اپنے آپ میں بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ آریز میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ آغا جان نے تو اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ مجھے آریز سے معافی مانگنی چاہیے، بلکہ وہ تو میری بات سنے گا ہی نہیں، بلکہ الٹا مجھے ہی ٹپٹ کرے گا۔ کیا کروں؟ یہ سب کچھ میرا ہی کیا دھرا ہے۔ اگر میں آغا جان کے دل میں آریز کے لیے ایسی باتیں نہ ڈالتی تو شاید وہ کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میری بچکانہ باتوں اور حماقتوں کی وجہ سے آغا جان نے اسے قصوروار سمجھا ہے۔ اب یہ سب کچھ میری وجہ سے بگڑا ہے اور مجھے ہی اسے سدھارنا ہوگا۔ زنیرہ نے اپنے دل میں عزم کرتے ہوئے اس بات کو سوچا اور کمرے میں آ گئی، جہاں پر آریز صوفے پر کشن رکھ کر سو رہا تھا یا پھر سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ گھر میں ایک محسوس کی جانے والی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ آغا جان اپنے کمرے میں زیادہ تر بند رہتے۔ آریز صبح آفس چلا جاتا اور رات کو جب واپس لوٹتا تو سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ آغا جان اور آریز کے درمیان یہ جو سرد جنگ جاری تھی، اس نے سب سے زیادہ نقصان زنیرہ کا کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن آج زنیرہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور آغا جان سے بات کرے گی اور آریز کی طرف سے ان کا دل صاف کرنے کی کوشش کرے گی۔ تبھی وہ آغا جان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ آغا جان، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آغا جان کی طبیعت اس وقت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ دوا لے کر ابھی لیٹے ہی تھے، لیکن زنیرہ کو آتا دیکھ کر اٹھ بیٹھے اور بولے، ہاں بیٹا، کہو، کیا بات کرنی ہے؟ پیسے چاہیے؟ آغا جان نے محبت سے پوچھا، تو وہ فوراً بولی، نہیں آغا جان، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ دراصل میں آج آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ نہ صرف آپ سے، بلکہ میں آریز سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ زنیرہ کے کہنے پر آغا جان نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر ابرو جھکائے۔ کس بات کی معافی؟ تو زنیرہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح اس نے آریز کے خلاف غلط باتیں کر کے آغا جان کے دل میں اس کے لیے نفرت بٹھائی تھی۔ جبکہ آغا جان بولے، وہ ٹھیک ہے، تم نے اپنے بچپنے میں یہ سب کچھ کہا تھا، لیکن آریز نے آفس میں جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ واضح ہے۔ لیکن زنیرہ فوراً بولی، نہیں آغا جان، میں مان ہی نہیں سکتی کہ آریز ایسے کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوگا۔ یقیناً اس لڑکی کا کوئی مفاد ہوگا، یا پھر آریز نے جب اسے گھاس نہیں ڈالی
تو اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے آریز پر الزام لگا دیا ہوگا۔ مجھے 100% اس بات پر یقین ہے کہ آریز اس معاملے میں غلط نہیں ہو سکتا۔ آغا جان کے سامنے زنیرہ اس کی وکالت کرتی ہوئی وہ اس وقت کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ آریز جو اس وقت زنیرہ کو بلانے کے لیے آیا تھا کیونکہ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا اور آریز کو نیند آ رہی تھی، اور زنیرہ چونکہ کمرے میں نہیں تھی اسی لیے وہ کوفت کے مارے اٹھ کر اسے بلانے کے لیے آیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس وقت زنیرہ آغا جان کے سامنے اس کی ہی سائیڈ لے رہی ہوگی۔ تبھی آغا جان بولے، زنیرہ، میں جانتا ہوں کہ آریز تمہارا شوہر ہے، اسی لیے ایک شوہر ہونے کے ناطے تمہارے دل میں اس کے لیے یہ عزت اور محبت فطری ہے، لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ آریز نے یہ غلطی کی ہے اور اسے اپنی غلطی کو ماننا ہی ہوگا۔ لیکن زنیرہ فوراً بولی، آغا جان، گستاخی معاف، لیکن میں آریز کو اتنا نہیں جانتی جتنا آپ جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے پلا بڑا ہے، آج تک خاندان میں اس سے زیادہ قابل اور باکردار لڑکا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اور آریز ایک ہی گھر میں پل کر جوان ہوئے ہیں۔ ہمارا رشتہ بننے سے پہلے آج تک آریز نے کبھی بھی بے تکلفی کے ساتھ مجھے مخاطب تک نہیں کیا۔ ہمیشہ ایک فاصلہ رکھ کر مجھ سے بات کرتا تھا، کبھی تنہائی میں مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس نے مجھے غیر ضروری طور پر ہاتھ تک نہیں لگایا، کبھی ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک کزن ہونے کے ناطے اس نے کبھی بھی مجھ سے فرینک ہونے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تراشا۔ تو میں کیسے مان لوں کہ وہ ایک غیر لڑکی کے ساتھ اس حد تک انوالو ہو گیا، اور وہ بھی وہ لڑکی جو اس کے آفس میں کام کرتی ہو؟ نہیں آغا جان، نہیں، یقیناً یہاں پر حقائق کچھ اور ہیں۔ یا تو وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے یا درِ پردہ کوئی اور بات ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ لگانا ہی ہوگا۔ میں اس معاملے میں آریز کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ کہہ کر زنیرہ ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور باہر کھڑا آریز اس کی ان باتوں کو سن کر جیسے ایک دم شانت ہو گیا۔ اس کے اندر محبت اترتی چلی گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زنیرہ اس معاملے میں اس کا ساتھ دے گی۔ اس نے بے اختیار ایک گہرا اطمینان بھرا سانس لیا اور دوبارہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ آغا جان بڑی گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت جو کچھ بھی کہہ رہی ہو سچ ہے، لیکن کوئی لڑکی بھلا بھرے آفس میں اس طرح اپنے کردار پر کس طرح الزام لگائے گی؟ خود اپنے آپ کو کس طرح بدنام کرے گی؟ بھلا تم خود سوچو، تم خود ایک لڑکی ہو، کیا کوئی لڑکی اس طرح کر سکتی ہے؟ تبھی زنیرہ بولی، آغا جان، آپ کی بات ٹھیک ہے، اچھی لڑکیاں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کسی نے پلانٹ کی ہو، یا پھر کسی نے اسے یہ سب کہنے کے لیے اکسایا ہو۔ زنیرہ کی اس بات پر غور کرتے ہوئے آغا جان سوچ میں ڈوب گئے اور پھر بولے، زنیرہ، ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ، اس موضوع پر پھر کسی دن بات ہوگی، میں اب اکیلے میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ آغا جان نے اسے جانے کا کہا تو زنیرہ انہیں شب بخیر کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ آج اس نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آریز اس معاملے میں قصوروار نہیں ہے۔ جمشید، اس لڑکی کو بلاؤ جو اس دن آریز کے اوپر الزام لگا رہی تھی۔ آغا جان نے اپنے سیکرٹری سے جب یہ کہا تو وہ کہنے لگا، سر، وہ تو اسی دن کام چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ اس کا آخری دن تھا۔ سر نے اسے پہلے بھی 2-3 بار نوٹس دیا تھا، کیونکہ وہ کام اچھی طرح نہیں کرتی تھی۔ آفس میں آ کر لڑکوں کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش کرتی اور الٹے سیدھے فیشن کر کے آتی تھی۔ سر نے 2-3 بار اسے ٹوکا بھی تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ اپنی اسی روش پر قائم رہیں تو آپ کو آفس سے نکال دیا جائے گا۔ اس نے یہاں پر آفس میں ایک لڑکے کے ساتھ کافی بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تھا، جس کے بعد اسے وارننگ لیٹر ایشو ہو گیا تھا، اور اس دن اس کا یہاں پر آخری دن تھا۔ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے۔ جمشید نے آغا جان کو جب یہ سب کچھ بتایا تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کے علم میں یہ ساری باتیں نہیں تھیں، وہ تو اس لڑکی کو معصوم اور بھولا بھالا سمجھ رہے تھے اور اپنے ہی پوتے کو غلط کہہ رہے تھے، لیکن اب جمشید کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر حیران رہ گئے۔ تبھی بولے، تو کیا تمہارے خیال میں اس دن اس لڑکی نے آریز کے اوپر جو الزام لگایا وہ سب غلط تھا؟ تو جمشید فوراً بولا، جی سر، بالکل غلط تھا، وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی کسی بات پر اعتبار کیا جائے۔
آپ سوچ بھی نہیں سکتے آفس میں کوئی بھی مرد ایسا نہیں جس کے ساتھ اس نے اپنی راہ ہموار کرنے کی کوشش نہ کی ہو. کیا شادی شدہ کیا غیر شادی شدہ، وہ ہر امیر لڑکے کے پیچھے تھی. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس آفس میں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہے. میں نے ایک دو بار سر سے کہا بھی، لیکن وہ ٹال گئے اور یہی کہتے کہ ہو سکتا ہے یہ جاب اس کی مجبوری ہو اور میں کسی کی جاب کو اس طرح ختم نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے میری یہ جاب ختم کر دینے سے اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے، اسی لیے سر اسے مجبوراً برداشت کرنے پر مجبور تھے. لیکن اس دن تو اس نے حد ہی کر دی تھی. جس طرح وہ سب کے سامنے واویلا کر کے سر کے اوپر الزام لگا رہی تھی، سب جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ سر کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اور دشمنوں نے اس خبر کو کافی مسالہ لگا کر اپنے حلقے میں مشہور کر دیا تھا. جمشید کی زبانی یہ ساری حقیقت سن کر آغا جان ایک دم اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، جمشید، تم نے مجھے یہ ساری تفصیل پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں تو اس دن سے اس لڑکی کی بات پر یقین کر کے آرے سے سخت خفا ہوں اور ایک بھی دن اس کی بات کا یقین نہیں کیا. وہ بچہ مجھے دکھ بھری نظروں سے دیکھتا رہا. اپنی صفائی میں اس نے بہت کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اس کی بات ہی نہیں سنی. مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکی کبھی غلط ہو نہیں سکتی، کیونکہ عورت ہمیشہ مضبوط اور باکردار ہوتی ہے. ایسی عورت کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. آغا جان نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے جمشید سے کہا تو وہ بولا، سر، شاید آپ بہت نرم دل ہیں اور آپ نے اپنی زندگی میں ایسی عورتیں نہیں دیکھی، اسی وجہ سے آپ اس صورت کی بات پر یقین کر بیٹھے. لیکن اب آپ اپنی ناراضگیوں کو ختم کریں اور سر کو معاف کر دیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جمشید نے آغا جان کو مشورہ دیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئے. اب انہیں زنیرہ کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں. زنیرہ کو دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اس کے دل کو اتنی بات کا یقین تھا کہ آریز غلط نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو وہ پہلی بار کتنے وثوق سے ان کے سامنے آریز کا مقدمہ لڑنے آئی تھی، ورنہ تو وہ ہمیشہ اس کی شکایتیں ہی کیا کرتی تھی اور انہوں نے تو اس کی وکالت پر بھی بھروسہ نہیں کیا تھا. آغا جان کو سخت شرمندگی تھی اور آریز کا سامنا کرتے ہوئے انہیں اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا. ارے ارے میری جان کے ٹکڑے، تم کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو بابا ہے نا یہاں پہ. آپ کی ماما کو تو تیار ہونے سے فرصت ہی نہیں ہے. آریز نے بے اختیار روتے ہوئے فائز کو اپنی گود میں بھر لیا، جو اس وقت نیند سے بیدار ہوا تھا اور اپنی ماں کو اپنے پاس چاہتا تھا. زنیرہ اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی. آج ان دونوں کے بیٹے فائز کا عقیقہ تھا اور آغا جان نے پورے شہر کو اس تقریب میں انوائٹ کر رکھا تھا، کیونکہ ان کے خاندان کی پہلی خوشی تھی اور وہ اسے بہت بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے. آریز تو تیار ہو چکا تھا، جبکہ زنیرہ کی تیاریاں ابھی تھوڑا باقی تھیں. جیسے ہی وہ تیار ہو کر پلٹی تو پوچھنے لگی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ تو آریز آہستہ سے مسکرا کر بولا، بالکل موٹی چھپکلی لگ رہی ہو. یہ سن کر زنیرہ نے پہلے تو غصے سے اسے گھورا تھا، مگر پھر کھلکھلا کر ہنس دی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ بھی آریز کی محبت کا ایک انداز ہے. وہ صرف اسے چھیڑ رہا تھا. اس نے آگے بڑھ کر فائز کو اپنی گود میں بھر لیا اور آریز کے سینے پر اپنا سر ٹکا کر بولی، تمہارے ساتھ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی ہے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھے اتنی خوشیاں دو گے کہ میرا دامن تنگ پڑ جائے گا. آریز نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، زنیرہ، تم نے مجھے جو مان اور محبت دی ہے اور جو اعتماد بخشا ہے، شاید وہ مجھے کہیں اور سے نہ مل سکتا. میں آغا جان کے اس فیصلے پر جتنا ان کا مشکور ہوں، شاید ہی کسی اور بات پر ہوں گا. آریز نے زنیرہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی نشانی ثبت کرتے ہوئے کہا تو وہ طمانیت سے مسکرا دی. آریز نے آج تک زنیرہ کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے اس دن آغا جان کے ساتھ اس کی ساری باتیں سن لی تھیں، اور آغا جان نے جب آریز سے معافی مانگی تھی تو وہ فوراً ان کے گلے لگ گیا تھا اور بولا، آغا جان، مجھے آپ کی معافی نہیں، آپ کی محبت اور شفقت چاہیے. میں آپ سے خفا نہیں ہوں. اور آغا جان نے کھلے دل سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آنسو بہا دیے تھے، جنہیں آریز نے خاموشی سے سمیٹ لیا تھا. اور اس دن کے بعد سے ان دونوں دادا پوتے کے بیچ ایسی محبت نظر آئی کہ پھر زنیرہ ان دونوں کے بیچ دکھائی ہی نہیں دیتی تھی. لیکن اب جب فائز پیدا ہوا تھا،
اس دن سے آریز بھی آغا جان کی گڈ بک سے نکل چکا تھا۔ وہ ہر وقت فائز کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور اس کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ وہ زنیرہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، آؤ نیچے چلتے ہیں، آغا جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ جواباً اس نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا اور فائز کو اپنے ساتھ لگائے وہ آریز کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ جانتی تھی اب اس کی زندگی کے ہر قدم پر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔